الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وهو العزیز الغفور الذی خلق السبع سماوات طباقا ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ حضرات گرامی، گزشتہ جمعے سے میں نے ایک مضمون واحد کا آغاز کیا ہے۔ میں واحد اس لیے کہا ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت، اس کے اس کائنات کے مالک الملک ہونے اور اس کے اس کائنات کو گورن کرنے اور اس کائنات کی ایک ایک چیز کے اوپر علی کل شیء قدیر ہونے، دو صفات ہیں جو اللہ کی خاص طور پہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے، اور علی کل شیء علیم، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس کے اوپر ایک بحث کا آغاز کیا تھا کہ آج کے جدید دور کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ الحاد کا فتنہ ہے۔ آج سے پہلے انسان جو ہے وہ مختلف قسم کے فتنوں میں مبتلا رہا ہے۔ جو لوگ فرعون کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، جو لوگ نمرود کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، جو لوگ ان باقی لوگوں کے زمانے میں پیدا ہوئے تھے، وہ زمین پر اپنی بادشاہت کا اعلان کرتے تھے۔ فرعون نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پیدا کرنے والا ہوں، میں آپ لوگوں کو بارشیں برساتا ہوں، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارے بہترین رزق دینے والا ہوں، پالنے والا ہوں۔ اسی طرح نمرود کی بادشاہت بھی زمین کی بادشاہت تھی، ہمیشہ وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پر اس کائنات کے ایک بہت بڑے مالک کا شعور ضرور رکھتے تھے، یا اگر شعور نہ بھی رکھتے تھے تو اس کا انکار نہیں کرتے تھے، کہ ان کو معلوم تھا۔ جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا نمرود کے ساتھ مکالمہ ہے، وہ بڑا کمال مکالمہ ہے، کہ کہا میرا رب زندہ کرتا ہے اور میرا رب جو ہے وہ مارتا ہے، کہا میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے دلیل جو دی وہ تھی کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کے دکھا دو۔ فبہت الذی کفر، کافر جو ہے وہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا کرتی ہے۔ تو اس کو یقین تھا کہ میں مغرب سے سورج نہیں نکال سکتا ہوں، میں مشرق سے سورج نکلتا ہے، میں اس کا تابع ہوں، وہی نکلتا ہے تو سورج کی فصلیں اگتی ہیں، سب کچھ ہوتا ہے۔ تو میں نے قرآن پاک کی سورہ ملک کی اس آیت کو آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک چیلنج کر رہا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سورہ ملک کی آیت کا جو آغاز بڑا خوبصورت ہے، تبارک الذی بیدہ الملک، ساری بادشاہ، کتنی شان ہے اس شخص کی، کتنی شان ہے اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس کی ساری بادشاہی، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر وہ قادر۔ دنیا کا کوئی شخص، دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا سسٹم جو ہے وہ یہ نہیں کہتا کہ ہم ہر چیز پہ قادر ہیں۔ کیا ہم چاند پہ قادر ہیں؟ کیا ہم سورج پہ قادر ہیں؟ کیا ہم بارشوں پہ قادر ہیں؟ کیا ہم سمندر سے اٹھنے والے سحاب پہ قادر نہیں ہیں؟ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ہم نے یہ تمہیں جو زندگی یہاں پر تمہیں بھیجا ہے نا جی،
ہم نے تمہاری زندگی کو بیچ میں سے کاٹ دیا ہے، ہم نے موت اور حیات کو تخلیق کی. ہماری بہت لمبی زندگی تھی، بہت لمبی، لاکھوں سال پہلے ہماری زندگی تھی. جو سورہ یاسین کے اندر آتا ہے کہ ہم نے تمہیں کہا نہیں تھا کہ تمہیں وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم سلام قولا من رب وامتازوا اليوم ایھا المجرمون الم عہد علیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. کہ وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم میری بندگی کرو گے شیطان کے پیچھے. تو بہت بڑی زندگی تھی جن میں ہمارا ادراک نہیں ہے، اور امتحان میں ہوتا بھی ہے کہ ادراک سے ایک دفعہ چھین لیا جائے. ہم نے دنیا کو تخلیق کیا، موت اور حیات کو کاٹ دیا، یہاں سے کاٹا یہاں سے کاٹا، اسے ایک ٹائم زون کے اندر لے آئے. اس لیے کیا کہ تم میں سے بہتر بندہ کون ہوتا ہے، عمل کون، احسن عمل، اچھے عمل کون کرتا ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ دعویٰ کرتا الذی خلق سبع سماوات طباقا، ہم نے طے در طے آسمان بنائے، ٹھیک ساتھ. پھر اللہ چیلنج کرتا ہے ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تمہیں اس پوری میری تخلیق کے اندر کچھ جھول نظر آتا ہے؟ ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وہو حسیر، تم ذرا دوبارہ نگاہ لوٹاؤ، ایک دفعہ پھر ڈھونڈو کہیں کوئی، اسے کہتے ہیں زیرو فنش. کہیں بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ کوئی غلطی کا احتمال جہاں پر نہ ہو، کہیں پر ایک سیکنڈ کا اس چیز کا احتمال ہو. دنیا کے اندر آج تک انسان کی کوئی تخلیق زیرو فنش نہیں ہے. اس کائنات کے اندر جو سورج جو ہے وہ اس کے ارد گرد زمین جو گھومتی ہے اس کو ایک کشش ثقل کے حساب سے رکھا ہوا ہے، تو اس کی کبھی ٹائمنگ بیلٹ نہیں ٹوٹی. آج کے گزشتہ 100 سال میں انسان نے کائنات کے اندر سب سے بڑے دعوے کیے ہیں، اور دعویٰ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جھٹلانے کا. یہ دعوے 4 مختلف اس میں ہے. میں آپ کا پھر جواب دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ایک پڑھا لکھا مجمع ہوتا ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے جس علم میں آپ اس کی تگودو میں لگے ہوئے ہیں، اور آپ کو وہ علم حاصل کرنے کی آپ کو ہمت اور قوت اور طاقت عطا فرمائے کہ جو تابع ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے. پہلا علم ہے، دعویٰ ہے، وہ ہے فزکس نے دیا ہے. پوری دنیا میں اس کائنات میں فزکس ایک علم ہے، اور یہ علم کا آغاز ہوا تھا دعوے کی انکار میں. یہ بنیادی طور پر پچھلی دفعہ میں نے گلیلیو کا ذکر کیا تھا کہ گلیلیو نے بنیادی طور پر جب دوربین دیکھی تو گلیلیو نے کہا کہ یہ چاند جو ہے بڑا، یہ تمہیں بہت خوبصورت لگتا ہے، اس کے تو سینے میں داغ ہیں، تو یہ تم محبوب کی تصویریں بناتے ہو، میرا اس کا چاند سے ایسا چہرہ ہے. تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ ایک تو چاند اس طرح کا ہے، دوسرا یہ ہے کہ چاند جو ہے یہ گھومتا ہے اور زمین اس کے گرد گھومتی ہے. تو اس وقت اس کو چرچ نے اٹھا کے بند کر دیا. پھر اس کے بعد اس نے معافی مانگی، پھر دوبارہ لکھا، پھر آخر سے گلیلیو تک میں پہنچا تھا. تو گلیلیو نے بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک اس حکم کی تعمیل کی تھی. اللہ تبارک فرماتا ہے الذی یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ میرے بندے جو ہیں وہ ذکر کرتے رہتے ہیں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پہلوں کے بل لیٹے ہوئے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اور ذکر کیا ہے؟ میری کائنات کو جو ہم نے تخلیق کیا ہے اس کے اندر اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اس کے اندر فکر کرتے رہتے ہیں. اب یہ بیسیکلی اگرچہ کہ وہ ایک نہ ماننے والا تھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ اپنے دین کا کام رجل فاجر، ایک فاجر آدمی سے بھی لے لیتا ہے. تم کون ہوتے ہو؟ اللہ جیسے مرضی کام تخلیق لے، ہمارے کو ٹیکا تو نہیں اللہ تبارک جس سے کام. لیکن اس کے بعد گلیلیو کے بعد کافی صدیاں خاموش رہیں، اور ایک بہت بڑا آدمی آیا، اس کا نام تھا نیوٹن. اس نیوٹن نے اس کائنات کے اندر لا آف نیچر کا ایک تصور دیا کہ اس کائنات کی ایک ٹائمنگ ہے، ایک اصول ہے، یہ ہوگا تو یہ ہوگا، یہ نہیں ہوگا تو یہ نہیں ہوگا. جس کے اوپر اس نے بہت بڑے اصول بلٹ اپ کیے، پہلا، دوسرا، تیسرا، جس میں آخری ہم بڑا اصول پیش کرتے ہیں کہ ہر عمل کا ایک رد عمل ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس میں ہم سوشل بھی تم تھپڑ مارو گے تو دوسرا بھی تھپڑ مارے گا، ہم اس میں بنائے ہوئے ہیں. لیکن بنیادی طور پر اس کا اصول یہی تھا کہ اس کائنات کے اندر اگر سمندر سے بارش بھاپ اٹھے گی، بھاپ اٹھ کے بادل بنے گی تو بارش آئے گی. اسی طرح زمین میں اگر آپ ایک چیز کو حرکت کرتے رہیں گے، اس کو پھینک دیں تو حرکت کرتے رہے گی، لیکن زمین کی جو فرکشن ہے وہ فرکشن اس کو روکتی ہے. تو F=ma کا جو پرنسپل ہے، میں دلیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن بنیادی طور پر اس نے یہ نظریہ پیش کر دیا.
دوسرا اس کے بعد فلسفیوں نے پکڑ لیا. جب ہم سائنس والے پکڑتے ہیں تو فلسفی ویسے وولٹیئر جو تھا وہ ایک بہت بڑا فلسفی تھا. اس نے پکڑتے ہوئے اس نے کہا کہ اصل میں نا یہ بیسیکلی جیسے یہ میرے ہاتھ پہ گھڑی، آج کل تو گھڑی آ گئی ہے وہ دوسری والی جس میں وہ سیل ہوتا ہے. ایک زمانے میں یہ جو گھڑی میرے ہاتھ میں جو 50 سال پرانی گھڑی ہے، یہ گھڑی جو تھی یہ سوئٹزرلینڈ میں بنتی تھی. اس میں چابی وابی نہیں ہوتی تھی، یہ ہاتھ سے اس طرح رکھتی تھی، وہ چلتی رہتی آٹومیٹک گھڑی جو تھی. تو اس نے کہا یہ بیسیکلی ایک گھڑی ساز نے یہ گھڑی بنائی تھی، اور اس گھڑی بنا کے اس کے بعد اس نے کہا میں ٹھیک سو. اب دنیا میں کوئی چیز آپ بناتے ہیں، میں بناتا ہوں، یہ بناتے ہیں، اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے کہ میں کس لیے بنائی ہے. گھڑی میں بنائی ہے، میں نے ہاتھ میں باندھ، لیکن اس نے کہا نہیں، وہ بنا کے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا کہ میں اب نیند کرتا ہوں. لیکن اس کی آخری جو تھیوری ہے وہ آئی ہے اسٹیفن ہاکنگ کی. اس کی کتاب آج سے کوئی 50-60 سال پہلے آئی تھی، اس کا نام تھا بریف ہسٹری آف ٹائم. یہ بڑی کمال کتاب ہے، آج کل اس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے. اور اس نے ایک تھیوری پیش کی جس تھیوری کو آج دنیا کے اندر سب سے نزدیک ترین تھیوری سمجھا جاتا ہے. اس نے کہا یہ کائنات بنیادی طور پر ایک بہت بڑا گولا تھا آتشی، اور یہ گولا جو تھا اس کو اچانک پھاڑ دیا گیا، بہت بڑا دھماکہ ہوا، اور یہ کہکشاں بن گئی، یہ بن گیا، یہ فلاں بن گیا، یہ چاند بن گیا، یہ مریخ بن گیا، یہ سورج اس کے سے دکھ چیزیں نکلی، اور اس کے بعد اس کائنات گھومی خود ہی، اور ایک خاص تبدات سے گھومی، اور اس گھوم کے اندر کہیں سرد ہو گئی، کہیں گرم ہو گئی، کہیں یہ ہو گئی، کہیں سورج دہکتا رہ گیا، کہیں زمین. یہ اس کی بہت بڑی تھیوری تھی. اس تھیوری کے اوپر آج تک دنیا کے اندر، اس کائنات کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے بڑی تھیوری ہے بگ بینگ تھیوری. وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ. وہ میرا مالک وہ ہے کہ جب وہ ارادہ کرتا ہے کسی چیز کے کرنے کا تو کہتا ہے کن، اور پھر فیکون. لیکن میں یہاں بات نہیں کرتا. اللہ نے اس کے اوپر بڑی خوبصورت آیت، اور یہ ایک آیت جو ہے یہ کمال کی آیت ہے جو اس بارے میں اس کو پوری کی پوری اس کی تشریح کرتی ہے. اور اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ دیکھیں ہم نے الذین اولم یرى الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. کیا کافر لوگوں نے یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین دونوں ملے ہوئے تھے، اور پھر کہتے ہیں ہم نے ان کو جدا کر دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اور اسٹیفن ہاکنز کب کہہ رہا ہے؟ 90s سے 80s میں. آپ نے دیکھا ہوگا اس کو، اس کا زندہ رہنا بڑا معجزہ تھا. اس بندے کو برین جو ہے ڈی جنریشن کی مرض ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سے کہا گیا تھا کہ 15-20 سال زندہ رہے گا، اور آخری عمر تک اس کو نہ بول سکتا تھا نہ اسے دیکھ سکتا. اس نے ایک آلہ ایجاد کیا ہوا تھا، اس سے اپنی زبان جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کرتا تھا. قدرت نے جسے کام لینا ہے. تو اللہ کہتا ہے تم نے کافر یہ نہیں دیکھا کہ آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، ہم نے اس کو جدا کیا. اب یہاں پر رک گیا اسٹیفن ہاکنز. اسٹیفن ہاکن کے بعد ایک اور شخص سامنے آیا، اور اس شخص کا نام تھا جس نے اس کو 2001 میں اس کا نام تھا فریڈ ہالک. اس کے پاس یہ دلیل سمجھ نہیں آتی. اس نے کہہ تو دیا کہ پر یہ زمین کیسے پیدا ہو گئی، اس میں پانی کیسے آ گیا، اس میں زندگی کیسے آ گئی، یہ جو مریخ میں کیوں زندگی نہیں ہے، یہ باقی جگہ سے. اس نے کہا نہیں، بگ بینگ کے بعد یہ 4 مختلف سٹیجز ہیں جن سے انسانوں کی زندگی اس کائنات میں لگی. اس سے پہلی سٹیج وہ کہتا ہے بگ بینگ کے بعد اس نے کہا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سولر سسٹم کا ایک چھوٹا سا دھماکہ اور ہوا، اور سولر سسٹم بن گیا. اس میں چاند بنا، چاند کے گرد جو ہے 7 ستارے گھومے. ہماری 7 سٹار تھا نا جیسے بٹی، کچھ اب سائنس نے 2 اور نکالی، ایک نیپچون اور پلوٹو میں نکالی ہے، لیکن 2-2.5 سال 300 سال 2-2.5-3 ہزار سال 7 ستاروں. یہ ساری ایسٹرالوجی جو ہے نا، یہ ساری مریخ ہے، اور اس کے بعد زورا ہے، اور سارے میں لمبے تفصیل میں جانا چاہتا ہے، پھر وقت ختم ہو جاتا ہے. تو اس نے کہا کہ یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں نا، جتنے بھی ستارے، یہ اللہ نے تخلیق کر دی، جیسے گھڑی کے پرزے کی طرح تقسیم کر دی.
اس کو کوئی دلیل نہیں دیتے کہ کیسے تخلیق کر گیا بھائی. کوئی بچے کو بھی کہو نا کہ تم ایک لاٹو گھماؤ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس لاٹو کی جو گرنے والی جو چیز ہے اس کے ساتھ لگی ہوئی مٹی ہے وہ اس ترتیب کے ساتھ گرے. اس کے کہتا ہے پھر اس کے بعد جب یہ بن گیا پھر واٹر بینک ہوا. اب اسی آیت کو سبحان اللہ اللہ کہتے ہیں جب آپ نے اللہ نے کہا جب ہم نے پھاڑ دیا فَفَتَقْنَهُمَا ہم نے جب پھاڑ دیا وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ اور ہم نے پانی سے پاری کائنات کو زندگی بخشی. یہاں تو کہتا ہے پھر واٹر بینک ہوا. پھر ہوا کہ اس زمین پر جہاں اللہ نے زندگی دینی تھی وہ کہتا ہے جہاں زندگی بننی تھی انکار کرو تو جو مرضی وہاں پر کئی 100 سال تک بارشیں ہوتی رہیں. ایسے بارشیں برستی رہیں یہاں تک کہ پوری زمین کے اوپر پانی چھا گیا. اور جب پانی چھا گیا تو پھر بارشیں بند ہو گئیں. جب بارشیں بند ہوئیں تو پھر اس کے بعد پانی سوکھنے لگا. اس کہتے ہیں ماؤنٹینس فرام واٹرس پانی میں سے پھر یہ جس طرح کہ ہم زندگی ہے نا اگر پانی کے نیچے چلے جائیں نا ایسے ہی وہاں پہاڑ بھی ہیں ایسے ہی وہاں باقی ساری چیزیں بھی ہیں. جو سی لائف جو زمین کے اندر جو فلمیں دیکھتے ہیں ان کو دیکھا ہوگا یہ پوری کی پوری ساری کی ساری چیزیں نظر آتی ہیں. تو پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ اس کائنات کے اندر یہ جو سوکھا اور اس کے بعد پھر پانی کے اندر سے ایک چھوٹا سا یونی سیلولر پارٹیکل تھا امیوبا وہ پیدا ہوا. اب وہ پیدا ہوا اس کے بعد آگے چلتے چلنا من الماء کل شیء حی والی بات تو تھی. اور کہتا ہے اس کے بعد اینیمل بینک ہوا. اب یہ کمال کی بات کرتے ہیں اینیمل بینک وہ لے کے آتے ہیں. یہ تاریخ میں فزکس بتا رہا ہوں 4 مقدمے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے مجھے زندگی دے میں 4 مقدمے آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس کائنات کے اندر یہ 4 مقدمے جو ہیں یہ میرا اللہ 1400 سال پہلے بتا گیا. سائنسدان کو تو آج سمجھ نہیں آتی. یعنی اتنے محدود علم کے لوگ اتنی محدود آبزرویشن کے لوگ کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرماتا کہ ہم نے اس کو وجعلنا فی الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. آپ اندازہ کریں کہ ایمان کیوں نہیں لاتے کہ ہم نے زمین میں پہاڑ بنا دیے اور مخلوق تاکہ ان کو ہلا سکے. اس وقت ماؤنٹین فرام واٹر آیا تھا. آج وہ کہتی ہے سائنس کہ اگر سارے کے سارے پہاڑ جو ہیں وہ میخوں کی طرح نہ گاڑے گئے ہوں تو زمین یوں ہلے اور جا کے کوئی چاند سے ٹکرا دے یا کسی اور سیارے سے ٹکرا مر جائیں. مثلا آپ یہ گول دائرہ ہے یہ میں کھڑا ہوں یہ گیند ہے اس کے اوپر یوں کھڑے ہیں میں ہوں یہ نیچے امریکہ والے یوں الٹے لٹکے ہوئے ہیں. کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہے کسی جگہ کہ آپ کو سائنس ایسی پیدا کرے کہ امریکہ والا جو الٹا چل رہا ہے اس کا سر جو ہے وہ زمین کی اس ہے اور میں سیدھا کھڑا ہوں. اب میں رات کو یوں ہو جاتا ہوں وہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر ہیومن بینگ. اب یہ ہے سائنس کا مقدمہ میرے خلاف. اس کے اوپر میں ڈسکس کروں گا کہ سائنس کے مقدمے کیونکہ وہ جو بیسک تھیوری تھی وہ تھی کہ گاڈ از نتھنگ بٹ اے پروجیکشن آف دا مین آن دا کاسمک اسکرین. کہ اللہ کچھ نہیں ہے بیسیکلی یہ ستاروں کی جو اسکرین تھی نا بڑی بنی انسان کے سامنے جس میں چاند تھا ستارے تھے کہکشائیں تھیں اللہ نے اس کے اندر سے ایک سورج جو ہے وہ خدا کی بھی بنائی. یہ وہ مقدمہ ہے کہ جو مقدمہ مذہب نے نہیں دیا. مذہب کہتا ہے کہ نہیں میں نے کوئی چیز اللہ کہتا ہے میں نے کوئی چیز ابس خلق نہیں کی. میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو کھلونے بنا بنا کے توڑتا رہے. میں اس نے کائنات کو ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت بتاؤ تو میں اس کے اندر کسی قسم کی کوئی جھول نظر آتی ہے. یہ پورے کا پورا فزکس کا مقدمہ یہاں آ کے رک جاتا ہے کیونکہ میری اور آپ کی آبزرویشن کسی طور پر. اب اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو کہتا ہے کہ میں نے جو علم دیا ہے میں صرف یہاں رک کے کیونکہ آج کے موضوع میں ساتھ چاہتا ہوں کہ میں وحی کی صورتحال بھی آپ کے سامنے رکھوں کہ بیسیکلی علم کیا ہے اور وحی کی صورتحال کیا ہے اور انسان کتنا محدود علم رکھتا ہے. آپ سوچیں کہ مجھے کتے جتنی صورت آپ کتے کو ایک آدمی نے اگر اینک چھوئی ہے تو کتے کو سنگھا دیں اور اس کے بعد کتے کو پورے علاقے کے اندر 3 ماہ بعد بھی آپ کو تو کتا جا کے پکڑے. کیا کوئی انسان ایسا جاسوس ہے کہ کیا میری ناک گدھ اوپر سے دیکھتا ہے کئی 100 میل والی صورتحال سے اور اس کو خوشبو آتی ہے. اب یہاں پر ایک سورہ نحل کی آیت ہے
اور اس کے اوپر میں اس میں ذکر کر کے آپ کے سے اجازت چاہوں گا. اصل بنیادی طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف پیغمبروں کو وحی تو ہمیں ہمارے لیے دی ہے. اللہ نے کہتے ہیں میں اس کائنات میں ہر چیز کو وحی کرتا ہوں. اور کمال کی سورہ نحل کی آیت ہے اور وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ إِنَّ اتَّخِذِي مِنَ الْجَبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی اور اس کو کہا کہ تم جاؤ پہاڑوں کے اندر اور باقی جگہوں پہ گھر بناؤ، اور اس کے بعد فرمایا کہ تم یہاں سے یہ چیزیں لے کے آؤ. پھر اس کے بعد اللہ تبارک کہتا ہے تم شہد بناؤ گے، اور پھر اس میں ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون. ہر جگہ پہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہر جگہ کے مختلف قسم کی فکر، یہاں فکر کرنے والوں کے لیے میں نے نشانی رکھی ہے. اب میں صرف یہاں پر اس بات کو یہاں روک دیتا ہوں. دنیا میں ایک سائنس ہے جس کو نیویگیشن کہتے ہیں. نیویگیشن سائنس جو تھی سب سے پہلے ستاروں سے دیکھتے تھے، یہ شمالی ستارہ ہے، اس کے ساتھ گھومتے گھامتے کہتے تھے. ساتھ انسان کو بیسیکلی جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا مجھے دیکھ نہیں سکتے تھے، میں یہ علامتوں سے پہچانا. یہاں سے بیٹھ کے میں آپ سے کہوں زمین گول ہے اور عام صاحب نے مجھے دماغ خراب ہے، زمین میں 200 کلومیٹر گیا ہوں تو چپٹی ہے، یہ کیسی سائنس ہے؟ پھر کہیں گے سائنسدان پاگل ہیں. لیکن ہمیں جب جاتے ہیں تو ہم جا کے سمندر کے کنارے جب جاتے ہیں تو ہمیں جہاز جب ایسے گھومتا ہوا نظر آتا ہے تو ہمیں نظر آتا ہے کہ جہاز جو ہے یوں نیچے گھوم گیا. تو اندلسی ایک مسلمان بہت بڑا سائنسدان تھا، اس نے ایک یہ اس پہ تھیوری پیش کی. پورا جو یورپ ہے نا، کبھی مطالعہ کرے نا، جو اقبال کہتا ہے نا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نہیں نسا. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت و سیارہ. تو اندلسی کی کتاب جب اسپین میں ہوئی لیٹن زبان میں ٹرانسلیٹ کی گئی، وہاں سے رینیسانس آیا. تو پھر کولمبس کو جب ملی تو اس نے دیکھا کہ اندلسی نے ایک دنیا کا ایک نقشہ بنایا ہے، اس نقشے کے حساب سے پھر سے امریکہ دریافت کی. دنیا کا جو سارا نقشہ ہے آج سے 200 سال پہلے جنوب اوپر ہوتا تھا اور شمال نیچے ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ نقشہ تھا ہی ایسا. اب یورپ کا جو اب سائز ہے نقشے کے اندر وہ سٹریچ کر کے انہوں نے افریقہ سے بڑا کر دیا، ورنہ افریقہ سے چھوٹا ہے. کیونکہ یورپ کو اوپر رکھنا تھا تو انہوں نے بدل دیا کہ مسلمان نیچے نیچے چھوٹے چھوٹے. تو اس میں وہ اہم ترین بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اس نے اس کے اندر جو سب سے شاندار نیویگیشن ہے. ایک بہت بڑا کسی نے کاکپٹ میں دیکھا ہو تو اس کے اندر نیویگیشن لگتا ہے، وہ باقاعدہ اس کے اندر وہ چلتا ہے، اس کے اندر باقاعدہ ایک روٹ میپ ہے اور اس حساب سے کہتا ہے اس کو اوائڈ کرو کیونکہ یہاں پر آئس برگ ہے. ابھی آج کل آپ کو یاد ہوگا کہ کراس اٹلانٹک جو جاتی ہے فلائٹ، اس کو کہتے ہیں کہ سمندر میں اتنی 6 گھنٹے کی 7 گھنٹے کی فلائٹ نہیں ہو سکتے. تم اوپر جاؤ، اوپر جا کے بیلجیم میں جاؤ اور وہاں سے آپ اوپر سے آ کے کینیڈا کے اس راستے سے ہو کے پھر نیو یارک پہنچو. لیکن اللہ کہتا ہے ہم نے وہی کرتے ہیں. یہ میرے سامنے 2 چارٹ ہیں جو میں آپ کے سامنے آج لے کے آیا ہوں. یہ سردیوں کے اندر پرندے ہجرت کرتے ہیں. کوئی پرندے نے کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ جو آ کے پڑھیں گے وہ آ کے کہ روٹ کون سا لینا ہے؟ کیا پرندوں نے کوئی اس طرح کی اس قسم کی نیویگیشنل ڈیزائن لیا ہوا ہے کہ کرتے ہیں؟ کیا پرندوں کی کوئی جینیٹک پروپورشن اس طرح کی صورتحال ہے؟ اللہ کہتا ہے جینیالوجی نہیں ہے، وہی کرتا ہوں میں شہد کی مکھی کو وہی کرتا ہوں، تم یہاں یہاں جاؤ اور اس کے بعد تم شہد بناؤ. یہ میرے سامنے یہ پورا کا پورا چارٹ ہے. 6 مختلف روٹس ہیں. میں دنیا کا چارٹ یہ جو کینیڈا وینڈا سے ہوتے ہیں، اس میں لمبی بات نہیں کرتا ہوں، میں صرف سائبیریا سے اس علاقے میں یہاں سے پرندے نکلتے ہیں اور یوں سب سے پہلے وہ یہاں سے نکلتے ہوئے جو کیسپین سی کو اوائڈ کرتے ہیں، اس یہاں سے نکلتے یہ کیسپین سی کو اوائڈ کرتے کرتے اس جگہ پہ آتے ہیں اور جہاں پر جس جگہ پہ عقبہ کی گھاٹی ہے، جہاں غزہ کا علاقہ ہے، جہاں اسرائیل کا ہے، وہاں اتنا چھوٹا سا کو 25-30 میل کا راستہ ہے، اس کے بیچ میں سے گزرتے ہیں تاکہ میڈیٹیرین کیا سمندر ان کو نہ دیکھنا پڑے، تاکہ ان کو کون بتاتا ہے ان کو؟ اوہا ربک الی النحل، ہم وہی کرتے ہیں مقصد کی مکھی کو، ہم بتاتے ہیں تم نے اس طرح جانا ہے.
اس کے بعد یہاں سے نکلتے نکلتے یہاں، اس کے بعد جہاں سے ایک پرندے جو آتے ہیں تو ایک اور اس لیے رہتے ہیں، اور یہ جو آپ کا گلف کا علاقہ ہے، عراق کا، شط العرب کا، اس کے نیچے نہیں جاتے، پہنچنا انہوں نے یہاں ہے، یوں بھی جا سکتے ہیں لیکن نہیں، اس کو اوائڈ کرتے ہیں، پوری کی پوری پروانے یوں جاتے ہوئے ادھر سے چین کو نکل جاتے ہیں، ادھر سے پاکستان کو آ جاتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ شکاری بیٹھے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں پکڑو جلدی جلدی چلو، اللہ نے ہمیں پرندے بھیجے۔ اس کے بعد یہ وہاں پر آگے تیسرے پرندے جو یوں نکلتے ہیں، آپ سوچیں کہ یہ میڈیٹیرین، یہ بلیک سی، اس کے بلیک سی کے درمیان اتنی سی پٹی ہے، فلاکس اینڈ فلاکس، بڑے بڑے قافلے ان کے، یوں نکلتے نکلتے یہاں جا کے سب سے کم جو سمندر ہے وہ جبرالٹر، جبل الطارق تھا، اس کے طریقے جو اسپین اور جبرالٹر کے درمیان ایک گھاٹی ہے جہاں طارق بن جا، یہ وہاں سے آ کے نکلتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جو پرندے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو افریقہ کے اس علاقے میں آتے ہیں، یہ اس جگہ پر، یہاں پر ایک کراسنگ ہے، وہاں سے آتے، یہ 6 مختلف روٹ ہیں۔ کوئی پرندہ غلطی نہیں کھاتا، پریشان نہیں ہوتا، کسی کو بتاتا نہیں ہے، کسی کو یہ بھی نہیں پتا کہ میرے چپ کون سی لگی ہوئی ہے۔ تمام تر دنیا کے بڑے سے بڑے جہاز جو ہیں وہ اپنے نیویگیشن سسٹم کے اندر دھوکہ کھا جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں۔ بڑے سے، یہ سب سے بڑا کیا نام تھا جو فلم آپ نے بڑی مشہور آج کل وہ دیکھی ہوئی ہے، وہ جب بہت، ہاں، ٹائٹینک، دیکھیں نا کیسے یاد ہے لوگ، ٹائٹینک ڈوبا نا، اس کو نہیں پتا تھا کہ آئس برگ ہے راستے میں، اس پرندے کو تو آئس برگ نظر آ جاتا ہے۔ اس کائنات کے پورے سسٹم کے اندر جو اللہ کہتا ہے میں جانور کو وہی کرتا ہوں، اس کو رہنمائی کے بغیر نہیں چھوڑتا ہوں، اس کو ایک ایک مقام پہ بتاتا ہوں، تم نے یہاں سے بچنا ہے، تم نے یہاں سے بچنا ہے، تم نے یہاں سے اٹھ کے جانا ہے، تمہارا رزق میں نے وہاں رکھا ہے، وہاں پر چلے جانا ہے۔ وہ مجھے چھوڑ دے گا وہی کے بغیر؟ وہ اتنی بڑی خلقت کو چھوڑ دے گا وہی کے بغیر، جس کو اس نے کہا ہے کہ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا مقدمہ اور ہے سائنس کے بارے میں، میرا مقدمہ یہ ہے کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ نے اس کائنات کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد نظر آتا ہے اس کے اندر۔ آج کل آپ کسی بھی ایتھیسٹ سے، ملک سے پوچھو کہ تم ایتھیسٹ ہو، وہ کہتا ہے نہیں میں تو ایگنوسٹک ہوں۔ ایگنوسٹک ہوتا ہے شک کا شکار، متشکک جس کو کہتے ہیں۔ پوری کی پوری سائنس اتنی بے بس ہے کہ جس سائنس زمین کے اندر آج تک کوئی اتنا بڑا سوراخ نہیں کر سکی کہ زمین کے تہہ تک پہنچ جائے۔ وہ کہتے ہیں نیچے تو اتنا بڑا لاوا ہے، اس کا سمندر ہے، چلتا جاتا ہے۔ کبھی کبھی آپ نے سوچا کہ ایک پہاڑ کے اوپر بارش برستی ہے، اور بارش برستی ہے، اس بارش کے برسنے کے ساتھ پانی آتا ہے، اور پانی چلتا چلتا آگے جا کے زمین نیچے اتنے بڑے بڑے دریا، جتنا دریا آپ کا جہلم ہے، یہ جو ہے کیا نام ہے چناب ہے، اس سے بڑے بڑے دریا زمین کے نیچے بہ رہے ہیں۔ ایک وہ جو لائم سٹون ایکوافر کہتے ہیں، یہ تو اوپر ہیں، اس کے نیچے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بہت بڑا زبردست قسم کا کیپ لگایا ہوا ہے لائم سٹون کا۔ لائم سٹون بڑا سخت ہوتا ہے کہ ایک تو اوپر دریا ہے، اس کے نیچے ایک زبردست قسم کا، جیسے کہتے ہیں نا، جیسے کوئی بہت بڑا پریشر کوکر ٹائپ بند کیا ہو، اس کے نیچے سمندر ہے ان پانی کا، جس کو کہتے ہیں کہ اسٹریٹجک ریزروز، کہ جب دنیا میں پانی خشک ہو جائے، جب اوپر پانی خشک ہو جائے تو پھر اللہ زمین، اس کے سورہ ملک کی آخری آیات پڑھیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دعویٰ ہے کمال، اس دعوے کو دیکھیں۔ قُلْ أَرَأَيْتُم مِّن نَّصْبَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ جب ہم تمہارا پانی جب نیچے لے جائیں تو کون تمہارے لیے مشکیزیں بھر بھر کے لائے گا؟ کون لائے گا؟ تو دعویٰ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، کہ ایک تو میں نے آپ کو فزکس کے حساب سے آپ کو بتا دیا کہ اس کائنات کے اندر پوری کی پوری فزکس میکسیمم اس چیز تک پہنچی ہے کہ ایک بگ بینگ ہوا تھا، جا کے میرا اللہ کہتا ہے کہ ہم نے اس بگ بینگ کو کیا، پھر اللہ کہتا ہے کہ لم یکن شیئا مذکورا،
حل اتی حین من الدہر لم نکن شیئا مذکورا، دیکھو ہم نے اس کائنات میں ایک انسان کو پیدا کیا اور اس کو پیدا کرنے کے بعد تم صدیوں تک ایسے تھے، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھے، پھر ہم نے تمہیں عقل دی، پھر ہم نے تمہیں سوچ دیا، پھر ہم نے تمہیں طاقت سوچنا دی، پھر اللہ کہتا ہے کیوں دیا؟ دو چیزوں کے لیے، اما شاکرا و اما کفورا، میرا شکر کون کرتا ہے اور میرا انکار کون کرتا ہے، ایک ہی چیز ہے۔ شکر کیا ہے؟ کتاب آپ کی تسبیح کرے اور جو اس نے کہا ہے اس کے مطابق عمل کرے، اور کفر کیا ہے؟ آپ انکار کر دیں۔ اور کفر کی بنیادی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کہ آپ سمجھ بوجھ کے انکار کریں، یعنی جو بندہ اس کائنات کے نظام کو سمجھتا ہے، جو بندہ اس کائنات، اسی لیے میکسیمم سائنسدان جو ہیں وہ اللہ کا انکار نہیں کرتے، لیکن اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ ملحد کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ ملحد کیوں ہوتا ہے؟ اللہ کا انکار نہیں کرتا، وہ اپنی جو آزادی اللہ کے ہاں بیچنا نہیں چاہتا، حالانکہ وہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا میں کائنات میں اس کے لیے موجود ہیں، اللہ نے حلال طریقے سے اس کو عطا کی ہوئی۔ وہ کہتا ہے میں شادی نہیں کرتا ہوں، بس زنا کرتا رہتا ہوں، اس میں لطف ہے، اس میں مزہ ہے، اس میں ذمہ داری نہیں ہے، بس چلتا رہتا ہے سارا کچھ۔ وہ کہتا ہے کہ میں زندگی کے اندر ویسے 10 لوگوں کے سامنے جھکتا رہتا ہوں، میں ان کو کہتا ہوں جی میرا لیڈر جو ہے وہ جو کیا بات ہے جی، اس کے 100 دفعہ آپ نے کبھی دیکھا سیاستدانوں کو دیکھا ہے ایک ٹاک شو کے اندر 100 دفعہ میرے قائد کے ذکر کرنے، اللہ کا ایک دفعہ ذکر نہیں کریں گے؟ کیونکہ وہ جو اقبال کہتا ہے نا کہ جب آپ ایک خدا کو چھوڑتے ہیں تو پھر 10,000 خداؤں کے سامنے آپ کو جھکنا پڑتا ہے۔ ہر کے رمز مصطفیٰ فہمیدہ است، شرک را در خوف مضمر دیدہ است۔ جس نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی رمز کو پہچان لیا، اسے کسی دوسرے کا خوف بھی شرک لگتا ہے۔ جو پٹواری سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو ایس ایچ او سے ڈرتا ہے وہ بھی شرک کرتا ہے، جو کسی ڈی سی سے ڈرتا ہے شرک کرتا ہے، جو کسی صدر سے وزیر اعلیٰ سے ڈرتا ہے شرک کرتا ہے، جو امریکہ سے ڈرتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ کیا آپ بتائیے اللہ نے اپنی خصوصیات اپنے بندوں کی 2 خصوصیات بتائی، کوئی اور خاصیت نہیں۔ میرے یار کون ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میرے دوست وہ ہیں، میرے ساتھی وہ ہیں، میں جن کو پسند کرتا ہوں 2 چیزیں ہیں، کوئی ان کو کسی قسم کا خوف نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو کبھی بھی کوئی ایسی ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، تم پر مصیبت آ ہی نہیں سکتی جب تک میرا اذن نہ ہو جائے۔ جب یہ آپ کے اندر ہو تو آپ تو سامنے سے آتے ہوئے سانپ سے بھی نہیں ڈریں گے، آپ تو شیر سے بھی نہیں ڈریں گے، اور دوسرا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ملال نہیں ہوتا۔ آخری اجازت چاہوں گا بات کر کے کہ ایک ہمارے اشفاق صاحب ایک کہانی سنایا کرتے تھے، اور وہ اپنا ٹھیک کرتے تھے کہ ان کو حزن و ملال نہیں ہوتا۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہم تمہیں آزمائیں گے خوف سے، بھوک سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مال کے نقصان سے، وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ، اور پھلوں کے نقصان سے، باغ اجڑ گیا، لیکن کون سے لوگ ہیں جن کو بشارت دیتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَۃٌ، مصیبت میں جو لوگ ثابت قدم رہتے ہیں اور کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ نے دیا تھا اللہ لے گیا۔ تو وہ کہتے ہیں ہمارے ایک دوست تھے بہت بزرگ، اللہ پہ توکل رکھنے والے، بہت بڑے ذمہ دار تھے، ان کا اکلوتا بیٹا فوت ہو گیا۔ بہت کمال کی بات ہے، توکل کی انتہا ہے، اور اکلوتا بیٹا جب فوت ہوا تو اس کے بعد ایک دوست ان کو افسوس کرنے آیا، کہتے ہیں وہ چارپائی پہ بیٹھے ہوئے تھے درخت کے نیچے، اور وہ گھوڑے سے اترا، تو جب یہ چارپائی والا بندہ جس بیٹے کا افسوس کرنے گئے تھے نا، یہ اٹھ کے اس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہتا ہے وہ میرا یار آ گئے ہیں، سارے ڈاکٹر ہار گئے تو میرا یار جیت گئے۔ یہ اعتماد چاہیے اللہ کو۔ پھر کہتا ہے بشر الصابرین، بشارت دیتا ہوں لا الہ الا اللہ،
علیہم صلوات من رب، میں سلام بھیجتا ہوں ان لوگوں پر جو اس مقام پہ فائز ہو، اللہ سلام بھیجتا ہے، اور یہی ہدایت یافتہ ہے۔ وآخر دعوانا